تم تو خدا کی اس حد تک محتاج ہو کہ یہ جسم بھی اسی نے تم کو دیا، اور پھر احسان یہ کر دیا کہ وجود انسان کا دے دیا۔ اگر کسی اور مخلوق کی شکل میں، کسی اور مخلوق کے وجود میں جو کہ انسانوں کے تابع ہیں بنا دیتا مجھے یا تجھے، تو تو کیا کر لیتا، میں کیا کر لیتی؟ اس وجود کا ملنا ہی شرف کی بات ہے کہ تجھے انسان ہونے کا اعزاز مل گیا۔ اسی بات کا شکر کرتی رہوں رب کا تو حق ادا نہ ہو، اور تو گلے کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے حقدار بن کر، احسان کر کر رب کے اوپر، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ کس بات کا احسان ہے، کس بات کا احسان ہے؟ وہ رب تو بے نیاز ہے جو تجھے بنا کر تجھے اختیار دے دیا کہ جا تو بھی جی لے، اور تو اوقات سے ہی باہر ہو گئی۔ کیا سمجھ لیا خود کو، کیا سمجھ لیا؟ تو بنائی گئی ہے۔ سن لو، تم سب بنائے گئے ہو، اور جو بنائے گئے ہوتے ہیں نا ان کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اکڑ کے دکھائیں، کہ وہ روب ڈالیں، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، اپنے آپ میں اتراتے پھریں۔ کس بات کی اتراہٹ ہے؟ تو بنایا گیا، تجھے کسی نے بنایا۔ کیا یہی بات کافی نہیں عاجزی کے لیے، سر جھکانے کے لیے، شرم کے لیے، ندامت کے لیے، کہ ایک بنائی ہوئی چیز جس کی اوقات اپنی ذات سے خود نہیں، وہ اتراتی پھرے، وہ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا پھرے۔ کیا بات ہے کہ میں، میری کیا بات ہے، یہ میں اور میری، یہ بھی تیری نہیں، یہ بھی رب نے دیا۔ ہاں، یہ بھی رب نے دیا، یہ بھی رب نے دیا، یہ بھی رب نے دیا۔ تو تیرا اپنا کیا رہ گیا سوائے اس کے کہ عاجز ہو جا۔ یہ جو آگے کی منزلیں ہیں نا، اور آگے کی کیا، یہ روز کی منزلیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں اس زندگی کے، اس میں سے بھی جس طرح گزر رہے ہیں نا، تو یہ عاجزی سے گزر جائیں، عاجزی سے گزر جائیں بس۔ اچھا جی لو، اچھا کھاؤ، اس مالک کا شکر ادا کرو جس نے کھانے کو تمہیں وجود دے دیا، یہ ذائقے چکھنے کے لیے تمہیں وجود دے دیا۔ اس نے اپنی ایک جائیداد میں سے، اب ایک مثال ہے نا کہ کسی انسان کی کوئی جائیداد ہو، وہ کسی ایسے ہی راہ چلتے کو کسی کو تھوڑا سا اختیار دے دے کہ لے بھائی تم بھی اس میں سے کچھ انجوائے کر لو، کچھ کھا پی لو، تمہیں بھی آسانی ہو، تم بھی ذرا آسانی کے دن دیکھ لو، دیکھو یہ سب کیا ہے، اور میں جا کر یہ سمجھوں کہ یہ تو میرا ہی سارا کچھ ہے، یہ تو میرا ہی تھا، میں اس کی بڑی حقدار ہوں، میرے سے بڑھ کے حقدار ہے ہی کوئی نہیں، تو مجھ سے زیادہ پھر بے وقوف بھی کوئی نہیں، بے عقل بھی کوئی نہیں جو کسی اور کے مال پہ سمجھے کہ یہ تو میرا ہی سب ہے، اس پہ ہی اترا جائے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ دانشمند وہی ہے جو اپنی اوقات کو پہچانے، اس اوقات کو پہچان کے، اس اوقات کو پہچان کر پھر اس دنیا کو مینج کرے کہ تمہیں کسی نے بھیجا، بنا کر بھیجا، اس روپ میں بھیجا، اس روپ میں بھیجا، انسان کے روپ میں بھیجا، تو اب اس روپ کا حق ادا کرنا ہے۔ کیوں بھیجا گیا، کیا دکھانے کے لیے بھیجا گیا، کیا کہنے کے لیے بھیجا گیا، یہ زبان کان دل کیوں دیے گئے، کیا کرنا ہے ان کا؟ کھانے پینے کے لیے شاورمے، برگر، زی برگر، دس اینڈ دیٹ، ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، بس ہو گئی ساری تخلیق ہے نا، یہ ہمارا ٹوٹل علم ہو گیا، بس ہیپی ہیپی، نہ، یہ سب نہیں ہے۔
یہ سب تو اس دنیا کا، زندگی کا وہ سہارا ہے جو کھاؤ پیو عیش کر لو، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ انسان نرا محتاج ہے اس رب کا۔ کسی کو مان نہ مان، اپنے رب کو تو مان، اپنے رب کو مان تاکہ پھر تجھے مانا جائے۔ تو اس کو نہیں مانے گا تجھے کوئی نہیں مانے گا، تجھے پھر کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔